میرے دوستو، انسان تہجد کے وقت سجدے میں سر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک ان کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے جو تہجد کے وقت مانگی جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب تہجد کے وقت سجدے میں سر رکھ کے آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ یہ عمل چند دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے رشتوں کی بندش ہے، اگر آپ کو پریشانیاں ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو حل فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ، وہ عمل بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری یہ بات آپ غور سے سن لیں۔ میرے دوستو، تہجد کے وقت جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو فخر سے دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اپنے سر کو زمین پہ رکھے ہوتا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑ رہا ہوتا ہے، اور اس حالت کے اندر سجدے میں سر رکھ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے مالک تو سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ ان الفاظ کو سن کر اللہ فرشتوں سے اس بندے پر فخر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ اس حالت کے اندر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر میری تعریف کر رہا ہے اور میرے بارے میں یہ الفاظ بول رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر یہ سجدے کی حالت ہو اور وہ بھی وقت تہجد کا ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حالت اور یہ وقت کتنا پسند ہے۔ تہجد کا وہ وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنے رزق کا مجھ سے سوال کرے؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں؟ تو میرے دوستو یاد رکھیں، جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو یہ زمین پہ فرش کے اوپر سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش پہ اس کی ایک ایک بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور سجدے کی طاقت کتنی ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد ہے 313، اور مشرکین مکہ کی تعداد ہے 1000۔ اب یہ لشکر نکلتا ہے، اللہ کے نبی 313 صحابہ کو لے کر بدر کے مقام پر جب اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر نما چھوٹا سا گھر بنایا جاتا ہے، جس کو کتابوں میں عریش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے وقت اس چھپر میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی اتنا روتے ہیں سجدے میں سر رکھ کے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی اتنا اللہ کے نبی تہجد کے وقت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روتے ہیں۔ اور حضور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ، یہ جو 313 صحابہ ہیں، یہ میری محنت ہے میرے مالک، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہی حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی توحید کے قائل ہیں۔ اللہ، اگر یہ آج باقی نہ رہے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے اتنی اللہ سے دعا کی۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اچانک سجدے سے سر اٹھایا اور حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور مجھے فرمایا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر میری مدد کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آئے ہیں۔ تو یہ ہے میرے دوستو سجدے کی طاقت۔ تو اس لیے آپ تہجد کے وقت جب اٹھیں، 2-4 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو جو بھی ضرورت ہو، جو بھی پریشانی ہو، رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہو، رزق کے مسائل ہو، یا کوئی اپنی اور دنیاوی پریشانی ہو، تو ان تمام پریشانیوں کے حل کے لیے آپ نے یہ عمل 7 دن کرنا ہے۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، اگر آپ اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔
سجدے میں سر رکھ کے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے اور یہ لفظ پڑھنا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ میرے دوستو یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ روزانہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 4 6 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے یہ عمل کریں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ عمل آپ 7 دن کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ اس کو حل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔